آیت نمبر 28 سے پڑھنے جا رہے ہیں۔ ترجمہ پڑھتے ہیں کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں، اور جو کوئی ایسا کرے گا تو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے مگر یہ کہ تمہیں ان سے کوئی ڈر ہو، اور اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ یعنی یہاں پہ فرمایا کہ مسلمان جو ہے وہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ احزاب کے موقع پر سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ میرے پاس جو ہے وہ 500 یہودی ہیں جو میرے ساتھی ہیں، میرے حلیف ہیں۔ میری رائے یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ دشمن کے مقابلے میں ان سے مدد لے لیں، کیونکہ ہمارے دشمن جو ہے وہ مشرکین ہیں اس ٹائم۔ تو ہم یہ جو یہودی ہیں، اہل کتاب ہیں، یہ میرے دوست ہی ہیں، تو ہم جو ہے وہ ان سے مدد لے لیتے ہیں۔ تو اس پر پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں فرمایا کہ کافروں کو ہرگز دوست اور مددگار نہیں ماننا۔ ان کو دوست یا مددگار ماننے کی ممانعت کی گئی ہے یہاں پہ۔ کفار سے دوستی اور محبت ممنوع اور حرام ہے۔ انہیں رازدار بنانا یا ان سے قلبی تعلق رکھنا یہ بھی ناجائز ہے۔ البتہ اگر جان یا مال کا خوف ہو تو ایسے وقت میں صرف ظاہری برتاؤ کرنا کہ ہم جیسے آپ کے ساتھ ہیں، تو ایسا ظاہری برتاؤ کرنا وہ جائز ہے۔ یہاں صرف ظاہری میل اور برتاؤ کی اجازت دی گئی ہے، یہ نہیں کہ ایمان چھپانے اور جھوٹ بولنے کو اپنا ایمان اور عقیدہ بنا لیا جائے، بلکہ باطل کے مقابلے میں ڈٹ جانا اور اپنی جان تک کی پرواہ نہ کرنا یہ افضل اور بہتر ہے۔ جیسے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان دے دی لیکن حق کو نہیں چھپایا۔ تو یہاں پہ آیت میں کفار کو دوست بنانے یا دوست سمجھنے سے منع کیا گیا ہے۔ اسی سے اس بات کا حکم بھی سمجھایا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں سے اتحاد کرنا یہ کس قدر برا ہے۔ پھر اگلی آیت ہے آیت نمبر 29 اور 30 ہے۔ ترجمہ پڑھتے ہیں۔ تم فرما دو کہ تم اپنے دل کی بات چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ کو سب معلوم ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یاد رکھو جس دن ہر شخص اپنے تمام اچھے اور برے اعمال اپنے سامنے موجود پائے گا تو تمنا کرے گا کہ کاش اس کے درمیان اور اس کے اعمال کے درمیان کوئی دور دراز کی مسافت حائل ہو جائے، اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے اور اللہ بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ اب فرمایا کہ یہ سورہ آل عمران کی جو آیت نمبر 29 اور 30 جو ابھی ہم جس کی تفسیر پڑھنے جا رہے ہیں، تو یہ ہر شخص کی اصلاح کے لیے کافی ہے۔ اس آیت پر جتنا زیادہ غور کریں گے اتنا ہی دل میں خوف خدا پیدا ہوگا اور گناہوں سے نفرت پیدا ہوگی۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ تم فرماؤ اگر اپنے دل کی باتیں چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے۔ تمہارے دلوں کا ایمان، نفاق، قلوب کی طہارت، خباثت، اچھے برے خیالات، نیک اور بد ارادے، صحیح اور فاسد منصوبے ساری دنیا سے تو چھپ سکتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ جو عالم الغیب و شہادت کے ہے، تو اس کے حضور یہ سب تمہارے اعمال جو ہے وہ حاضر ہے۔ وہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب کچھ جانتا ہے۔ وہ تمہیں فرماتا ہے کہ تم اپنے دل کی بات چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے۔ اور اس دن کو یاد رکھو کہ جس دن ہر شخص اپنے تمام اچھے اور برے اعمال اپنے سامنے موجود پائے گا۔ خلوتوں اور جلوتوں میں کیے ہوئے اعمال پہاڑوں، سمندروں، غاروں، صحراؤں، جزیروں اور کائنات کے کسی بھی کونے میں کیے گئے ہوں، ایک ایک ذرہ آدمی کے سامنے موجود ہوگا، اور اس وقت برے اعمال والا تمنا کرے گا کہ کاش اس کے درمیان اور اس کے اعمال کے درمیان کوئی دور دراز کی مسافت حائل ہو جائے اور کسی طرح ان اعمال سے چھٹکارا حاصل ہو جائے، مگر ایسا ہرگز نہیں ہو سکے گا۔ آیت مبارکہ کے حوالے سے سلف صالحین کے طرز عمل کی ایک جھلک ہم دیکھتے ہیں۔ فرمایا کہ عمر اور گناہوں کا حساب کرنے والے ایک بزرگ کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت توبہ بن سما رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے ایک دن حساب لگایا تو ان کی عمر 60 سال تھی۔ دنوں کا حساب لگایا
تو 21,500 دن بنتے ہیں۔ انہوں نے چیخ ماری اور فرمایا ہائے افسوس، اگر میں نے روزانہ ایک گناہ کیا ہوتا تو میں حقیقی بادشاہ سے 21,500 گناہوں کے ساتھ ملاقات کروں گا، یعنی اتنے ایک گناہ کا حساب دوں گا، پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں کرتے کرتے 21,500 گناہوں کا جو ہے وہ مطلب اس کا فاصلہ آئے گا، پھر اس کے بعد کہیں جا کے پھر میں حقیقی بادشاہ سے ملاقات کر سکوں گا۔ اور جب روزانہ میں 10,000 جب اگر روزانہ میں 10,000 گناہ ہوں تو پھر کیا صورتحال ہوگی، مطلب اس کو ملٹیپلائی کرتے جائیں تو کتنا زیادہ میرے گناہ ہو جائیں گے، اور پھر کرتے کرتے میرے اور میرے رب کے درمیان کتنا زیادہ فاصلہ آ جائے گا۔ تو یہ سوچ کر آپ غیش کھا کر گر پڑے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی روح وہیں پہ جو ہے وہ پرواز کر گئی۔ احیاء العلوم میں اس واقعے کو جو ہے وہ نقل کیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا نیند سے پاک رب تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ایک شخص جو تھا وہ واقعہ بیان کر رہے تھے، ایک شخص کسی عورت پر فریفتہ ہو گیا۔ جب وہ عورت کسی کام کے سے جو ہے وہ قافلے کے ساتھ سفر پر روانہ ہوتی تو یہ آدمی بھی اس کے ساتھ پیچھے پیچھے چل دیتا۔ جب جنگل میں پہنچ کر سب لوگ سو گئے تو اس آدمی نے اس عورت سے اپنا حال دل بیان کر دیا۔ عورت نے پوچھا کہ کیا سب لوگ سو گئے ہیں؟ یہ دل ہی دل میں بہت خوش ہوا کہ شاید یہ عورت بھی میری طرف مائل ہو گئی ہے۔ چنانچہ وہ اٹھا اور قافلے کے گرد گھوم کر جائزہ لیا تو سب لوگ سو رہے تھے۔ واپس آ کر اس نے عورت کو بلایا کہ ہاں ہاں بالکل سب لوگ سو رہے ہیں۔ یہ سن کر وہ عورت کہنے لگی اللہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا وہ بھی اس وقت سو رہے ہیں؟ اس مرد نے کہا اللہ نہ سوتا ہے، نہ اسے نیند آتی ہے، نہ ہی اونگ۔ عورت نے کہا جو نہ کبھی سویا ہے نہ سوئے گا تو وہ ہمیں بھی تو دیکھ رہا ہے، اگرچہ لوگ نہیں دیکھ رہے تو ہمیں اس سے زیادہ ڈرنا چاہیے۔ یہ بات سن کر اس آدمی نے اللہ تعالیٰ کے خوف کے سبب اس عورت کو چھوڑ دیا اور گناہ کے ارادے سے باز آ گیا۔ جب اس شخص کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں اس کو دیکھا اور پوچھا کہ کیسا حال ہے تمہارا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے گناہ چھوڑ دینے اور اپنے خوف کے سبب بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ پھر آیت نمبر 31 میں جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے، ترجمہ اس کا، اے حبیب فرما دیجئے کہ یہ ہے آیت نمبر 31 اور 32 جو ہے اس کا ہم پڑھتے ہیں کہ حبیب فرما دیجئے کہ اے لوگوں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ تو اللہ تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور پھر فرمایا تم فرماؤ کہ حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا، پھر اگر وہ منہ پھیریں تو اللہ نہیں پسند کرتا کافروں کو۔ اب دیکھیں کہ یہ آیت کریمہ جو بہت خوبصورت آیت ہے، شان نزول اس کا بیان کیا جاتا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے حوالے سے یہ آیت ہے۔ تو فرمایا جاتا ہے شان نزول کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت قریش سے گزرے جنہوں نے بت گاڑے ہوئے تھے اور انہیں آراستہ کر رہے تھے اور ان کے سامنے سجدہ کر رہے تھے، سجدے میں گرے ہوئے تھے۔ تو فرمایا کہ اے گروہ قریش تم نے اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی مخالفت کی۔ قریش نے کہا ہم ان بتوں کو اللہ سے محبت میں پوچھتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اس سے قریب کر دیں۔ تو تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ تو تم لوگ کس خیال میں ہو کہ تم ان بتوں کی عبادت کر رہے ہو، ان بتوں کو پوج رہے ہو اور یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ اللہ کے محبوب ہیں اور یہ تمہیں بخشوا دیں گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ جو ہستی تمہیں بخشوائیں گی، جو اللہ کے حضور تمہاری شفاعت کریں گی، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ان کی اتباع کرو، تم ان کی پیروی کرو، ان چھوڑ دو ان بتوں کو، ان جھوٹے معبودوں کا سہارا لے رہے ہو تم، یہ تمہیں بالکل بھی نہیں بخشوانے والے۔ تو اس آیت سے یہ نہیں معلوم ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ تبھی سچا ہو سکتا ہے جب آدمی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا ہو اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا ہو۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ محبت الہی کا دعویٰ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری کے بغیر قابل قبول ہی نہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ جو اس دعوے کا ثبوت دینا چاہتا ہے تو وہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر لے، اور چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بت پرستی سے منع فرمایا تو بت پرستی کرنے والا سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان اور محبت الہی کے دعوے میں جھوٹا ہوگا۔ دوسرا قول جو اس آیت کریمہ کے شان نزول کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے کہ جو مدینے کی یہودی تھے وہ کہا کرتے تھے کہ ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور اس کے پیارے ہیں۔ تو تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی جس میں فرمایا کہ تم کیسے، یعنی
جو حضور سے ہٹ کے توحید کا دعویٰ بھی کرو تو وہ تمہارے لیے میرے لیے جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تم حضور کی اتباع کرنے والے نہیں ہو، تم حضور کا انکار کر رہے ہو، تو پھر مجھے تم بھی قبول نہیں ہو۔ تو فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ضروری ہے۔ اس آیت سے معلوم ہے کہ ہر شخص کو حضور کی اتباع اور پیروی کرنا لازم و ملزوم ہے، یہ ہمارے لیے فرض سے بھی بڑھ کر درجہ رکھتا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم فرماؤ اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، جس کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر جو نبی ہیں، کسی سے پڑے ہوئے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کی تمام باتوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی غلامی کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ سورہ اعراف کی آیت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ تاجدار رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حضرت عمر فاروق حاضر ہوئے اور عرض کی کہ ہم یہودیوں کی کچھ باتیں سنتے ہیں جو کہ ہمیں کچھ حد تک بھلی بھی معلوم ہوتی ہیں، یعنی کہ کچھ حد تک صحیح بھی لگ رہی ہوتی ہیں، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے تو ہم کچھ لکھ لیا کریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح حیران ہو؟ میں تمہارے پاس روشن اور صاف شریعت لایا ہوں۔ اگر آج حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو انہیں میری اتباع کے بغیر چارہ نہ ہوتا، یعنی وہ بھی میری اتباع کرتے، حضور کی اتباع کرتے، حضور کی اطاعت کرتے، حضور کے ہی امتی بنتے۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی بھی تشریف لے کر آتے تو یعنی حضور نے یہاں پہ فرما دیا کہ میری اتباع تمہارے لیے کافی ہے، تمہیں ضرورت ہی نہیں ہے کہ تم جو ہے وہ کسی اور کی بات سنو۔ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروی کے جذبے کا انداز کے حوالے سے ہم کچھ واقعات جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حجر اسود کے پاس ہے اور اسے بوسہ دے کر فرمایا کہ خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ ہی نقصان۔ اگر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے ہرگز بوسہ نہ دیتا۔ مسلم شریف میں یہ جو ہے وہ روایت نقل کی جاتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ آپ نے یہ فرمایا اور پھر حجر اسود کو آپ نے بوسہ دیا۔ دوسری بڑی پیاری روایت آتی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والے سے کہ ایک بار پانی منگوایا گیا اور وضو کیا گیا، پھر آپ مسکرانے لگے اور ساتھیوں سے فرمایا کہ کیا تم مجھ سے اس چیز کے بارے میں پوچھو گے نہیں کہ میں کیوں مسکرایا؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ امیر المومنین آپ کس وجہ سے مسکرائیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ کے قریبی وضو فرمایا تھا، فراغت کے بعد مسکرائے تھے، اور صحابہ نے جب پوچھا کہ کیوں مسکرا رہے ہو اور کیوں آپ مسکرا رہے ہیں، اور اسی طرح سے پوچھا کہ جس طرح حضرت عثمان غنی نے جو ان کا انداز کہ انہوں نے حضور کی اس ادا کو بھی نقل کیا کہ کہتے ہیں کہ مطلب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ کیا تم مجھ سے مسکرانے کی وجہ نہیں پوچھو گے؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کس چیز نے آپ کو مسکرایا؟ تو آپ نے فرمایا کہ بندہ جب وضو کا پانی منگوائے پھر اپنا چہرہ دھوئے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کے گناہ مٹا دیتا ہے، پھر اپنی کوہنیاں دھوئے تو کوہنیوں کے گناہ مٹا دیتا ہے، پھر سر کا مسح کرے تو سر کے گناہ مٹا دیتا ہے، اور اپنے قدموں کو دھوئے تو اللہ تعالیٰ قدموں کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ تو اس بات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تھے، سبحان اللہ۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ اپنی اونٹنی کو وہ چکر لگوا رہے تھے، لوگوں نے ان سے سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میں اس کی حکمت نہیں جانتا، بس میں یہ جانتا ہوں کہ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ایسا کرتے ہوئے دیکھا تھا، اسی لیے میں بھی بس ایسا کر رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ کیوں کر رہا ہوں، بس اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے آقا نے کیا تھا۔ اس کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عمر کا ایک اور بھی واقعہ ہے کہ ان کا معمول ہوتا تھا کہ دوپہر کے کھانے کے بعد شہر سے ہٹ کے مقام تھا، وہاں پہ ایک درخت تھا، اس کے نیچے آرام فرمانے کے لیے چلے جایا کرتے تھے۔ جب پوچھا گیا کہ آپ گھر میں آرام کر لیا کریں، اتنا دور کیوں جاتے ہیں، اتنا فاصلہ کیوں طے کرتے ہیں؟ تو پھر انہوں نے بتایا کہ میں بس یہ عمل اس لیے کرتا ہوں کہ میرے آقا اس طرح کیا کرتے تھے، مجھے نہیں معلوم اس کی کیا وجہ ہے۔ تو یہ ہوتی ہے اتباع کرنا، یعنی بغیر سوچے سمجھے، بغیر فائدہ نقصان دیکھے، بغیر کوئی چیز دیکھے، بس اتباع کرنا ہوتا ہے کہ جس میں اندھا دھند تقلید ہوتی ہے، جس میں یہ نہیں دیکھنا کہ کیا فائدہ ہے تو کیا نقصان ہے، بس کرنا ہے، محبوب کی اداؤں کو ادا کرنا ہے۔
پھر فرمایا تم فرماؤ کہ اللہ اور رسول کی فرما برداری کرو، پھر اگر وہ منہ پھیرے تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ جب یہ آیت کریمہ جو ہم نے پہلے والی پڑھی کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ والی، تو یہ نازل ہوئی تو عبداللہ بن ابی جو منافق رئیس المنافقین میں سے تھا، اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اپنی اطاعت کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرح قرار دے رہے ہیں، اور یہ حکم دے رہے ہیں کہ ہم ان سے اسی طرح سے محبت کریں کہ جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کی تھی۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوگی کہ یہ تو جھوٹا ہے، یہ تو منافق ہے، یہ تو حضور پر بہتان باندھ رہا ہے۔ حضور نے ایسا نہیں کہا، بلکہ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ حضور کی اتباع کرو، حضور کی اتباع کرو گے تو تمہیں میری محبت ملے گی۔ تو فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے میری اطاعت اس لیے واجب کی ہے کہ میں اس کی طرف سے رسول ہوں، چونکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ اس کے رسول ہی ہیں، اسی لیے ان کی اطاعت اور فرمانبرداری لازمی ہے۔ اس کے بعد بھی اگر وہ اطاعت سے منہ پھیریں گے تو انہیں اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل نہ ہوگی اور اللہ تعالیٰ پھر انہیں سزا دے گا۔ تاجدار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہی محبت الہی کی دلیل ہے اور اسی پر نجات کا دار و مدار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کا حصول اپنی خوشنودی اور قرب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر مشروط اطاعت کے ساتھ جوڑ دیا۔ اب کسی کو رضا اور قرب الہی ملے گا تو وہ حضور کی غلامی کے صدقے سے ہی ملے گا، ورنہ دنیا جہان کے سارے اعمال جمع کر کے بھی لے آئے گا۔ تو اگر اس میں حقیقی اطاعت مصطفیٰ موجود نہ ہوگے تو وہ بارگاہ الہی میں یقیناً مردود ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری ساری امت جنت میں داخل ہو جائے گی مگر جس نے انکار کیا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انکار کون کرے گا؟ تو ارشاد فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ یعنی جس نے حضور کی نافرمانی کی تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ پھر اگلی روایت ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میری مثال اور اس کی کہ جس کے ساتھ مجھے معبوس فرمایا گیا اس شخص کی سی ہے کہ جس نے اپنی قوم کے پاس آ کر کہا کہ اے قوم میں نے اپنی آنکھوں سے ایک فوج دیکھی ہے، میں تمہیں واضح طور پر اس سے ڈرانے والا ہوں، لہٰذا اپنے آپ کو بچا لو۔ چنانچہ اس کی قوم کے گروہ نے اس کی بات مانی اور راتوں رات نکل کر پناہ گاہ میں جا چھپے اور ہلاکت سے بچ گئے، جبکہ ایک گروہ نے اسے جھٹلا دیا اور صبح تک اپنے مقامات پر ہی رہے۔ صبح سویرے لشکر نے ان پر حملہ کر دیا اور انہیں ہلاک کر کے جو ہے وہ غارت گری کا بازار گرم کر دیا۔ بس یہ مثال ہے اس کی کہ جس نے میری اطاعت کی اور جو میں لے کر آیا ہوں اس کی پیروی کی، اور اس شخص کی مثال ایسی کہ جس نے میری نافرمانی کی جو حق میں لے کر آیا ہوں اسے جھٹلایا، یعنی کہ وہ تباہ و برباد ہو گیا، ہلاکت میں چلا گیا جس نے حضور کی نافرمانی کی۔ حضرت مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سن لو، ان قریب ایک آدمی کے پاس میری حدیث پہنچے گی اور وہ اپنی تکیہ لگائے جو وہ بیٹھا ہوگا اور کہے گا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی کتاب ہی کافی ہے۔ یعنی کہ وہ ایسا شخص جو ہے وہ بیٹھا ہوگا، حضور پیشن گوئی دے رہے ہیں کہ ایک شخص ہوگا وہ ایسا بیٹھا ہوگا اور کہے گا کہ بس ہمارے تمہارے درمیان بس اللہ کی کتاب ہی کافی ہے، جو چیز اس میں حلال پائیں گے اسے حلال سمجھ لیں گے اور جو چیز قرآن میں ہم جسے حرام پائیں گے تو اسے ہم حرام سمجھ لیں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی طرح حرام کیا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حرام کیا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، یعنی کہ یہ ان کے متعلق ہے جو منکرین حدیث ہیں، جو حدیث کا انکار کرتے ہیں کہ جی بس ہمیں آیات سنا دے قرآن کی، قرآن میں لکھا ہے تو ٹھیک ہے، حدیث میں تو بس ہم نہیں مانتے اس چیز کو کہ حدیث تو ضعیف بھی ہو سکتی ہے، حدیث تو جو ہے وہ ایسی ہو سکتی ہے، یہ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے، مطلب ہیلے بہانے کرتے ہیں۔ تو حدیث کا انکار کرنے والا وہ بھی انہی کی صف میں شامل ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے گمراہوں کی صحبت سے، ایسے گمراہوں کی جو ہے وہ ایسے گمراہوں کے پاس بیٹھنے سے دور ہی رکھے اور ہم سب کو اپنی اور تمام جو ہے اپنے سے منسلک لوگوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو پڑھا سمجھا اللہ تعالیٰ سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔